علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس ذات غفور الرحیم کا جس رب لم یزل نے اپنی رحمت اور فضل خاص سے ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بابرکت مہینے کا ادب اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، خرچ جب بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رستے کو اس طرح تلاش کیا کریں جیسے بندہ اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی خرچ کرو میری رضا کے لیے خرچ کرو۔ میری رضا کے لیے خرچ کرتے جاؤ گے تمہارے دنیاوی معاملات تو پورے ہوتے ہی رہیں گے، میں اخروی معاملات میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دوں گا۔ اگلا لفظ بڑا اہم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فی السراء والضراء، خوشی کے وقت بھی میرے رستے میں خرچ کیا کرو اور رنج کے وقت بھی میرے ہی رستے میں خرچ کیا کرو۔ خوشی جب بندے پر آتی ہے تو بندہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، پھر اپنے خرچے کو دیکھتا نہیں کہ میں کس طرف لگا رہا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب خوشی آئے تو پھر اپنے آپ پر کنٹرول رکھا کرو، اس لیے کہ خوشیاں یہ دائمی اور مستقل نہیں ہوتی، خوشی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے تو ایسی خوشی نصیب ہوگی جو دائمی اور ابدی خوشی ہوگی۔ فی السراء، خوشی کے وقت خرچ کرو، والضراء، اور رنج جب آ جائے، غم آ جائے تو پھر اللہ ہی کے رستے میں خرچ کیا کرو۔ ہم رنج کے وقت تو اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، مگر جب خوشی ملتی ہے تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ان معاملات کا تعلق اسی آیت کے آخری لفظ کے ساتھ ہے، وہ بڑا غور طلب نکتہ ہے۔ فرمایا فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں خوشی کے وقت بھی اور رنج کے وقت بھی۔ اگلی صفت ان کی یہ ہے والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جاتی ہیں۔ غصے پہ کنٹرول کر لینا بہادر بندوں کا شیوا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بہادر بندہ پتہ کون ہوتا ہے؟ عرض کیا کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہو، جسہ زیادہ ہو، شہزور ہو، لڑائی جھگڑے والا ہو، دلیر ہو، بہادر ہو۔ فرمایا وہ دلیر بہادر نہیں ہوتا، دلیر اور بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اگلی صفت یہ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں کو کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے، غصے پر کنٹرول بھی کر لیتا ہے اور اپنے بھائی کو، دوست کو، عزیز کو، رشتہ دار کو والعافین عن الناس، اس کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی لونڈی سے کوئی نقصان ہو گیا، ایک دفعہ کھانا لا رہی ہوگی، ان کے کپڑوں پر گر گیا یا پانی گر گیا ان کے کپڑوں پر، تو آپ نے جب غور سے دیکھا نا اس کے چہرے کی طرف تو وہ سمجھ گئی کہ اب یہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو فوراً بولی والکاظمین الغیظ۔ اسے پتہ تھا کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ والکاظمین الغیظ، جب اس نے بولا نا غصے کو معاف پی جانے والے ہوتے ہیں، آپ مسکرا پڑے، خوش ہو گئے۔ پھر کہنے لگی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، آپ فوراً بولے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب اگلا لفظ بولا نا اس نے واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کے ساتھ محبت فرماتا ہے، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ یہ دوستان محترم، یہ میں نا زور اسی بات پر دیتا ہوں، اپنا کردار درست کریں، اپنے احوال درست کریں۔ آپ فرمایا نا واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ محسن کون ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسن کون ہوتا ہے؟ بندہ محسن کب بنتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ محسن اس وقت بنتا ہے جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو نیک ہے۔
جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو نیک ہے تو سمجھ لینا کہ تو محسن بن گیا ہے، تو نیک بن گیا ہے، اور اگر تیرا پڑوسی کہے کہ تو برا ہے تو پھر تو محسن نہیں ہے۔ اپنا کردار درست کریں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس لیے آج ہم اپنے آپ کو درست کریں گے یا حوال درست کریں گے، ہمارا کردار درست ہوگا، اللہ رب العزت ہمارا شمار محسنین میں فرمائے گا۔ اب یہ نہیں کہ بندہ جناب وہ غلطی کر بیٹھا اور جناب وہ کچھ ہو نہیں سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، معافیاں ہی معافیاں ہیں، بندہ سمجھے تو صحیح۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، پچھلی 3 باتیں بھی ذہن میں رکھیں، اس کا لنک اس آیت کے ساتھ بنائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو غلط کام کر بیٹھے، جو فحش کاری کر بیٹھے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، تیہان نامی آدمی تھا وہ، مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں اس بندے کا ذکر کیا، تیہان خرما فروش تھا، کھجوریں بیچا کرتا تھا بازار میں، اس کی دکان تھی، شاپ تھی، لوگ آتے تھے بازار سے میں خریدنے کے لیے۔ تو ایک دن ایک عورت اس سے خرما لینے کے لیے آ گئی، بازار میں جانا ہونا بازار میں، تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین جگہوں میں یہ جگہ بازار ہوتی ہے، تو جانا تو پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، لین دین خرید و فروخت کرنی پڑتی ہے۔ تو جب جائیں نا بازار میں تو چوتھا کلمہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو یہ کلمہ پڑھ کے بازار میں داخل ہوتا ہے نا، 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 لاکھ برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، 10 لاکھ درجات بلند کر دی جاتی ہیں، اور جو غفلت کی جگہ پر اللہ کا ذکر کرے اللہ اس کے دل کو زندہ فرما دیتا ہے۔ بازار میں اس کی دکان تھی، تو عورت آئی خرما کھجور لینے کے لیے، اب اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ، اس نے کہا مجھے اچھی کھجوریں دو، اس نے کہا اچھی اندر پڑی ہوئی ہیں، دکان کے اندر پڑی ہوئی ہیں، تو وہ اندر چلی گئی، تو اس نے اندر جا کے اس کا بازو پکڑ لیا، اس نے کہا میرے معاملے میں اللہ سے ڈر، میرے معاملے میں اللہ سے ڈر۔ اب وہ اپنی اسی حرکت پر، ہاتھ پکڑنے پر اتنا پشیمان ہوا، رویا، گڑ گڑایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس کی حالت دیکھ کر اللہ رب العزت نے یہی آیت کریمہ نازل فرما دی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جو غلطی کر بیٹھیں، فحشکاری کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کریں تو کیا کریں؟ ذکروا اللہ، اپنے گناہ پر اکڑ نہ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ذکر کریں، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اس پر وہ اکڑ نہ جائیں، اصرار نہ کر لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کر دیں، اللہ رب العزت ان کی حالت پر رحم بھی فرمائے گا، ان کے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ اس لیے توبہ کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، اپنے کردار کو درست کرنے کا مہینہ، آج معافیاں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ساری معاف بھی فرمائے گا، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔